अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बहुत रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई बहुत ही रोमांटिक इमोशन और हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स, रूड हीरो के साथ। जीते चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। माँ जी, आपने अबू जान से पसंद की शादी की थी ना? वो माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। हाँ बेटी, मगर वो बेवफा हमेशा साथ रहने का अहद ना निभा सका। बुशरा अपने महबूब शोहर की याद में खो गई थी। अबू जान, आपको क्यों इतना प्यार था माँ जी से? माँ जी, बुशरा उसके माथे पर लाभ रखते हुए शक्वत से बोली कि किसी का प्यारा लगना इख्तियार तो थोड़ी होता है। पगली, तनावश ने मानी है इस लहजे में पूछा, मतलब आप जानती हैं ना कि किसी को चाहना बे इख्तियारी फेल है। हाँ जानती हूँ, मगर बराबरी और मुसाबकत भी कोई हैसियत रखती है। चंदा, कबीर अली खान बहुत बड़ी शख्सियत है और हम निहायत हकीर, हम कभी उसके मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। तुम उसके नज़दीक एक खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, और जब खिलौने से दिल भर जाया करता है तो उसे तोड़ दिया जाता है या किसी के हवाले कर दिया जाता है। वो अज़म से बोली, फिक्र न करें माँ जी, अगर मैं उसके मुकाम तक नहीं पहुँच सकती तो उसे इस हैसियत तक ले आऊँगी कि बेहतर तो यही होगा कि तलाक लेकर दोबारा अपना घर बसा लो, और अगर लोगों की बातों से डरती हो तो हम ये घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे। अब तो यूँ भी इस मुज़ीद दिलावर शेख से जान छूट गई है। माँ जी, शरीफ लड़कियाँ तलाक का मुतालबा नहीं किया करती। बुशरा हंसी, ठीक है शरीफ लड़की ना करे मुतालबा, बदमाश लड़का ही तलाक खुद दे देगा। बददुआएं तो ना दे माँ जी। अच्छा, कुछ नहीं कहती मेरी गुड़िया। ये बताओ खाना खाओगी कि नहीं? मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो कुछ अच्छा बना लेती हूँ। हाँ बिल्कुल खाऊंगी, कोई अच्छी सी सब्ज़ी बना लें, इतनी देर में अपना सामान समेट लूँ। माँ जी, वो अपना पुराना मोबाइल किधर है? क्या करना है? बुशरा ने बावर्चीखाने से आवाज़ दी, साथ लेकर जाऊंगी तो अपने वाला ले जाओ, नहीं वो आपके काम आएगा। मेरा ख्याल है वो मेरे वाले ट्रंक में पड़ा होगा। उसका पुराना मोबाइल फ़ोन कुछ ज़्यादा ही पुराना लगता था, मगर माँ से रब्ता करने के लिए उसने साथ ले जाना मुनासिब समझा। कबीर दादा को वो अपनी किसी भी ज़रूरत के मुतालिक नहीं बताना चाहती थी। माँ के कुछ बनाने से पहले ही वो अपना मुख्तसर से सामान लपेट चुकी थी, और उसका किताबों वाला बैग इतना बड़ा नहीं था कि वह सामान में उसमें समा सकता। मजबूरन उसे शापर में ही तमाम सामान डालना पड़ा, और अपनी किताबें भी उसमें साथ रख ली थी। इम्तहानात करीब थे और दाखिले जा चुके थे। कबीर दादा से बात करके वो 12वीं का इम्तिहान दे तो सकती थी। अपने काम फारग से होकर वो माँ के पास बावर्चीखाने में घुसकर उसका हाथ बटाने लगी। खाना खाकर वो जाने के लिए तैयार थी। ड्राइवर को दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया था। ठीक 3 घंटे के बाद घर के बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। माँ से अलविदाई प्यार लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने घर से बरामद होते देखकर कार से निकला और जल्दी से अकबी दरवाज़ा खोल दिया। खुफिया अड्डे पर पहुंचने से पहले ही उसे शाह कसूरी की कॉल आ गई थी। वो उससे मुलाकात करना चाहता था। कबीर दादा ने अड्डे में घुसने के बजाय शहाब शाह से मिलना ज़रूरी ख्याल किया, और उसके हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी शहाब शाह की कोठी की तरफ मोड़ दी। वो वहाँ अकेला नहीं था। इखलाक हुसैन शाह, सुप्रिटेंडेंट पुलिस, और ज़मीर हुसैन ओडो, और नौशाद खान अफरीदी, बाबर हयात और नकीबुल्ला जान वहाँ मौजूद थे। तमाम जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम थे। देखा जाता तो कराची के असल मालिक भी यही थे। उन्होंने अपने अपने काम करने के इलाके बांटे हुए थे। हर एक अपने इलाके में खुद मुख्तार था। बत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, असली की स्मगलिंग और अगवा बराए तवान, टारगेट किलिंग, शराब खाने, जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के अड्डे वगैरह चिल्लाना, इनके अलावा बेशुमार जराइम के दलदल में वो गर्दन तक धंसे हुए थे, और सवाब और गुनाह उनकी नज़रों में फर्जी और ख्याली बातें थी। वो अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान रखते थे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। वह तमाम ड्राइंग रूम के बजाय मुलाकात के कमरे में एक लंबी मेज़ के गिर्द बैठे थे। सिद्धार्थ की कुर्सी पर शहाब शाह कसूरी बैठा था, और उसके दाएं जाने पहली कुर्सी कबीर दादा के लिए खाली पड़ी थी। कबीर दादा की बगल में एसपी बैठा था, और जबकि उसके सामने तो निशान खान अफरीदी और उसकी बगल में इखलाक हुसैन शाह बर्जुमान था। कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। यकीनन वहाँ तमाम लोग हाजिर नहीं थे। शायद कोई मसला था जो इतने मोअज़्ज़ीन वहाँ जमा थे। कबीर दादा अंदर दाखिल होते ही मज़ाहिया अंदाज में कहा और अपनी नशिस्त पर बैठ गए, और इस बात पर सवाए शहाब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी थी। उनके सामने धरे खाली गिलास इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो बैठक काफ़ी देर से जारी थी, और एक कोने में लगी मेज़ पर मुख्तलिफ रंगों की बोतलें मौजूद थी, जिनमें सुनहरे, काले, अरगोनी और सुर्ख रंग की बोतलें धरी थी, और जिस किसी को हाजत होती वो उठकर खुद ही अपना गिलास भर लेता। तो तमाम को खामोशी पर रजामंद पर पा कर वो शहाब मुतवज्जो हुआ। शहाब ने पूछा, आप नहीं जानते? कबीर दादा बेजारी से बोला, बुलाया तो बात करना आपको बनता है। 2 टके की छोकरी के लिए एक मोअज़्ज़ज़ शख्स की तौहीन की गई है। इसके सामने बैठा
نوشاد خان افریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی تیز لہر نے کبیر زادہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر پھر اس نے خود کو قابو پا لیا اور نوشاد افریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں بولا، سنا ہے تم نے 2 ٹکے کی دو عورتوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی معزز پکڑ لے کر جائے تو یقیناً خیر سگالی کے طور پر تم دوسری کو بھی اس کے پاس بھیجوا دو گے۔ کبیر زادہ منہ سنبھال کر بات کرو۔ نوشاد افریدی غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا، وہ میری بیویاں ہیں۔ کبیر زادہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو میں نے کھوتی پال رکھی ہے؟ وہ ایک رکھیل ہے، بازاری عورت۔ دلاور شیخ پچھلے 2 سال سے اسے استعمال کر رہا تھا، اور سنا ہے گزشتہ رات خاور شیخ بھی مرنے سے پہلے اس سے بہرہ مند ہو چکا تھا۔ نوشاد کا لہجہ خاصا استحصا گیا تھا۔ نغمہ بیگم 3 سال تک ماڈل رہی، اس دوران درجنوں باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کو پیش ہوتی رہی، اور اب وہ تمہاری نیک پروین بیوی بن گئی ہے۔ کبیر زادہ نے اس کی دوسری بیوی کی خفیہ زندگی کے راز اشکار کیے۔ شہاب صاحب، ہم یہاں بےعزتی ہونے کے لیے نہیں آئے۔ نوشاد افریدی شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر زادہ پلیز۔ شہاب خان کا لہجہ مفاہمت سے پُر تھا۔ شہاب صاحب، نوشاد کی زبان کو لگام لگا دیں، وہ میری منکوہ ہے، اور اس کے بارے میں اب یہ بکواس کرے گا تو ایسا سننے کو نہیں ملے گا۔ کبیر زادہ، آپ خود شہاب شاہ کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے گھر لے کر آئے ہیں، جبکہ کسی دوسرے کی بیوی کے متعلق بات کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ تمام نے مستقل بنیاد پر شادی کی ہوئی ہے۔ اور اس مرتبہ ایس پی ضمیر حسین اسے مخاطب ہوا۔ ایس پی صاحب، میں نے اسے ایک دن اپنے پاس رکھوں یا ہمیشہ، یہ میرا ذاتی فعل ہے، کسی اور سورما کو یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کو خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر زادہ، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اخلاق حسین شاہ بھڑک اٹھا تھا۔ کبیر زادہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا، اور پہناؤں گا بھی دھات کی، اور تاکہ توڑ کر ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکے۔ کبیر زادہ، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ نقیب اللہ خان جان بھی کبیر زادہ کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ کبیر زادہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، خواہ مخواہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہاب نے اسے نرم کرنا چاہا۔ کبیر زادہ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین نے اپنے لیے میدان ہموار کر چکا تھا۔ بابر صاحب، آپ بھی کچھ بولیں تاکہ ایک ساتھ تمام جواب دے سکوں۔ کبیر زادہ نے خاموش بیٹھے بابر حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔ بابر حیات کھنکار کر گلا صاف کرتا ہوا گویا ہوگا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی غلطی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کی رکھیل اور منظور نظر پر ہاتھ ڈالتے رہے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ البتہ کسی کرندے وغیرہ کو مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے۔ ہم تمام تو علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں، غصہ کرنا تو لڑنا جھگڑنا عام بات ہے، مگر ایسی صورت بھی ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر زادہ نے طاہرانہ نگاہ تمام کے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کی ایک یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان کر رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔ کل میرا نکاح تھا اور میں ایک اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کس کا آدمی ہے، لیکن اس ضمن میں نے نہ تو اخلاق حسین کو کچھ کہا اور نہ ہی شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی۔ البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو اخلاق حسین شکایت کرتے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور اسی وقت میں نے اپنی صفائیاں پیش کر دی تھی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ اس نے محلے کے آدمیوں کا داخلہ کیوں بند کیا، اور اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس سیاست یا غنڈہ گردی کا انحصار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبیر زادہ نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ اب اس محلے میں کوئی گنڈا نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر زادہ کبھی زبان دے کر پھرا نہیں کرتا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب خفا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نجات دکھانے کے لیے میں اپنے آدمی میری منکوہ کے گھر بھیج دیے، جو اسے دھوکے سے خاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے تھے۔ جب مجھے اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور پھر اپنی منکوہ کے بارے میں استفسار کیا۔ محترم الٹا مجھ پر طنز اور تشنیع سے تیر چلانے لگے۔ مجبوراً میرا بھی کام ہاتھ اٹھ گیا، اور اس کی خوش قسمتی کے خاور شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اس سے کیسے وصول کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا فضول ہے کہ بات گزر گئی ہے۔ باقی تمام یہ کہنا کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے، اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں ہیں، تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح پڑھا دیا ہے
تو اس قسم کے تخمینے ثانوی رہ جاتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہوا وہ یہی ختم کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں ہے اور اب بات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بابر حیات نے اس اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے ہیں۔ وہ چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی تو میں اسے 1 رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین اسے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے 1 رات کے لیے اسے نوشاد آفریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ منظور نہیں تو پھر تیار رہے، وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھی ہم بدلہ لے لیں گے، لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپ کی ہمدردی پا کر اخلاق حسین کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اخلاق کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کبیر دادا کی مخالفت صرف خالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچا دکھانے کے خواہاں تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، اور ان شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ 2 راتیں کوئی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب نوشاد آفریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیگم نغمہ میری بیوی کی جگہ سنبھالے گی۔ بکواس بند کرو۔ نوشاد آفریدی غضبناک ہوتا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا۔ کبیر دادا اپنی نشست سے سپرنگ کی طرح اچھلا اور 1 پاؤں درمیانی میز رکھتے ہوئے اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگا دی اور چوڑی میز کو عبور کرتا ہوا نوشاد آفریدی پر جا پڑا۔ اسے گریبان سے تھامتے ہوئے 1 لات اخلاق حسین کو بھی رسید کر دی۔ وہ کرسی سمیت فرش پر لمبا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کبیر دادا نے 1 ہاتھ نوشاد آفریدی کے سر کو بلند کر کے اس کی پیٹھ دیوار سے لگا دی۔ اب بتاؤ بکواس کون کر رہا تھا؟ کبیر دادا کا سرد لہجہ نوشاد آفریدی کو دہلا گیا تھا اور باقی تمام ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے، اور ہوش میں آتے ہی وہ بے ساختہ نوشاد خان کو چھڑانے کے لیے کبیر دادا کی طرف بڑھے۔ کبیر دادا یہ کیا بیوقوفی ہے؟ چھوڑو اسے۔ شہاب اور بابر حیات بیک زبان بولے اور کبیر دادا کے ہاتھ پاؤں نوشاد آفریدی کے گلے رگیں کی پھول گئی تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے حرکت کی کوشش کی مگر کبیر دادا کی طاقت گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ دونوں نے کبیر دادا کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا تھا اور کبیر دادا نے جھٹکا دے کر نوشاد آفریدی کو قالین پر پھینکا اور دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ موبائل جیب سے نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ بابر حیات اور شہاب قصوری نے نوشاد کو کرسی پر بٹھایا اور اخلاق حسین کو بھی کرسی پر سیدھا کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے چہرے غصے اور خجالت سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایسا کرو، اپنے تمام آدمیوں کو بتا دو کہ آج رات 9 بجے کے بعد کوئی حد بندی اور علاقہ نہیں رہے گا، وہ جہاں چاہیں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی رکاوٹ ڈالے یا رخنہ اندوزی کی کوشش کرے تو اڑا دینا۔ 1 لمحہ خاموش رہ کر اس نے مخالفت کی بات سنی اور پھر کہا، ہاں آج رات 9 بجے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے رابطے منقطع کرتے ہی شہاب قصوری نے تشویشناک لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے کبیر دادا؟ مذاق یہ ہے یا جو دونوں حبیث کر رہے ہیں۔ 8 بجے تک اگر اخلاق حسین نے گھر آ کر میری بیوی سے معافی نہ مانگی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا ان کی بات سنے بغیر کرسی سے اٹھ کر لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اوہوں، تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کبیر دادا کے باہر جاتے ہی ایس پی ضمیر نے ہنکار پڑا۔ بابر حیات نے کہا، اس کا ذمہ دار اخلاق حسین شاہ ہے۔ اس کی آمد سے پہلے ہی یہی طے ہوا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے معافی مانگنے آئے گی۔ اب مجھے متون کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ بابر حیات نے تلخی سے کہا، کیونکہ یہ بات شہاب صاحب نے اسے کہنا تھی اور بات لڑکی کے معافی مانگنے کی تھی اور اس کے ساتھ رات گزارنے کی نہیں۔ اچھا، اب آپس میں لڑ پڑنا۔ نقیب اللہ خان جان اسے بحث سے روکا، یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں کبیر دادا کو منانا پڑے گا۔ شہاب قصوری نے زبان کو لی، ہم ڈرتے نہیں اس سے، اکیلے اس گینگ کا تمام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوشاد آفریدی نے انکار میں سر ہلایا۔ بابر حیات نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بیوقوفوں سے کسی بات نہ کرو، وہ اکیلا نہیں ہے، یہاں پر صرف 6 گینگز کے بڑے موجود ہیں، 5 نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اگر ان 5 کو کبیر دادا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یقیناً وہ بھاری پڑیں گے۔ خود کبیر دادا کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، ایس پی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس لیے تو انڈر گراؤنڈ حلقوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع اب اسے ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ بابر حیات کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کبیر دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نوشاد آفریدی نے تلخی سے کہا، اور بابر صاحب آپ اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شہاب قصوری نے بابر کی طرف دھاری کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ بھی نا
میں ایسا نہیں ہے کہ جو کبیر دادا کا مقابلہ کر سکے، اور اس کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس پر شک کر سکیں کہ وہ سب کا بڑا بننا چاہتا ہے۔ ایس پی شہاب قصوری کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے شمشیر دادا کے جانے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور آپ اس کی طرف تعریف نہ کریں، وہ آپ ہی کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ شہاب قصوری صاحب گوئی سے بولا، ہمیں شمشیر دادا کی طرح کا بڑا نہیں ہوں، میں تو بس آپ کو تمام ایک جگہ اکٹھا کر کے صلح صفائی کروا دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر غالباً میری کوئی حیثیت نہیں۔ باقی تمام جہاں تک میری جگہ سنبھالنے کا تعلق ہے تو آج تک کبیر دادا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ شمشیر دادا کا شاگرد ہے، شمشیر دادا ہی یہ سربراہ ہی میرے حوالے کی تھی، اگر شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلا لیں تو نشاد افریدی نے مشورہ چاہا۔ بابر حیات بولا، اب بھی اسے ممبئی کی ہوا راس آ گئی ہے، یقیناً وہ یہاں لوٹنا نہیں چاہے گا، تو پھر ان حالات سے کیسے نپٹا جائے؟ خاموش بیٹھے نقیب اللہ جان نے زبان کھولی، میرا تو خیال ہے فی الحال اخلاق حسین کو مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ جھگڑا بڑھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اگر ہم تمام مل کر کبیر دادا کے گینگ کا خاتمہ بھی کر دیا تب تک وہ بھی ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہوگا۔ بابر حیات نے مشورہ دیا، بابر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور نقیب اللہ جان نے بابر کی تائید کر میں سر ہلا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہاب قصوری نے ایس پی صاحب سے مشورہ چاہا۔ ایس پی ضمیر اوڈو گلا گھنگھارتے ہوئے بولا، ویسے فی الحال ہم کس قسم کے جھگڑے کی حالت نہیں ہے، وہ بے غیرت اس چھوکری کے پیچھے باولا ہوا ہے۔ شہاب نے نوشاد افریدی کی جانب دیکھا، فی الحال اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلوا لوں، جب تک میں کبیر دادا کو مزہ نہ چکھا لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، خاص کر اس کی رکھیل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ جی، اب سب کچھ آپ پر منحصر ہے۔ شہاب قصوری اخلاق حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی چھوکری سے معافی مانگوں؟ فیصلہ نہیں، مشورہ، شہاب قصوری نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، اخلاق حسین نے منہ بنایا۔ آپ اپنی بات کریں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیں۔ شہاب قصوری نے گیند کو اس کی کورٹ میں پھینکا، اور اس کے علاوہ یہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے گینگ کو تیاری کا حکم دے دیں، کل صبح تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس چوکڑی کو چھوڑوں گا تو نہیں، اخلاق حسین نے دانت پیسے۔ شہاب قصوری بولا، وہ بات کا مسئلہ ہے، یوں بھی تب تک ممکن ہوگا کہ جب آپ کبیر دادا سے بڑا گینگ بنا لیں گے، البتہ وہ اس لڑکی کو خود سے علیحدہ کر دے، تب تک دوسری بات ہے، اس وقت میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو نقصان تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے کوٹھے پر نہ بٹھا دیا تو اخلاق حسین نہ کہنا۔ بابر حیات نے پوچھا، شاہ جی، مستقبل کے منصوبوں کو رہنے دیں، فی الحال موجودہ مسئلہ کا حل بتائیں۔ میں معذرت کر لوں گا، اخلاق حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ ایک دم تمام کے چہرے پر پرسکون ہو گئے۔ شہاب قصوری نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شکریہ شاہ جی، ہمیں آپ سے اسی دانش مندی کی اور ظرف کی توقع تھی، یہ پسپائی نہیں، عارضی طور پر جنگ کو ٹالنے کی صحیح ہے۔ نوشاد افریدی دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لینا، جلد ہی کبیر دادا کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس چھوکری کی اگر بھرے مجمع میں بے لباس نہ کیا تو گنڈا گردی چھوڑ دوں گا۔ باقی بھی اخلاق حسین کے فیصلے کو اپنے انداز میں سراہنے لگے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی عظیم سنگھ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، اور اس کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو رہا تھا۔ عظیم کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، نہ معلوم اسے کیوں اس سب کے پیچھے کبیر دادا کی نئی دلہن ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نشست سنبھالتے کبیر دادا نے کہا، چلو گھر، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چوکیدار نے کار کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کا 9 بجے والا حکم کارکنوں تک پہنچا دوں؟ فی الحال نہیں، اگر ایسا کرنا ہوا تو بتا دوں گا۔ اس کے بعد گھر آنے تک خاموشی چھائی رہی۔ کار کے رکتے ہی عظیم اکبر نشست کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے باہر نکلا، اور کبیر دادا نے اس کے انتظار نے کیا۔ دادا، آرام کریں یا کہیں جانا ہوگا؟ آرام کرو کہہ کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی متلاشی نگاہیں تناوش کو ڈھونڈنے لگی، شاید وہ سو رہی تھی، ورنہ گاڑیوں کے اندر آنے پر وہ لازماً باہر نکلتی۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر کبیر دادا کا پارا ایک دم بلند ہو گیا۔ گھنٹی بجا کر اس نے کام والی کو بلایا۔ جی صاحب جی، راحت حالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تناوش کہاں ہے؟ راحت حالہ نے حیرانی سے جواب دیا، گھر تک گئی ہے صاحب جی۔ اس نے حیرانی بجی بھی تھی کہ اس سے پہلے کبیر دادا نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا، چاہے وہ ایک رات گزار کر جانے والی ہو، چاہے 2-3 دن وہاں گزارنے والی ہو۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل فون
जेब से निकालकर तनाविश का नंबर मिलाने लगा, मगर फिर भी कुछ सोचकर उसके तहत उसने घंटी जाने से पहले राब्ता मुनक़ता करके दोबारा काम वाली को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। राहत हालत दोबारा अंदर आई। जी साहब, वो घर तक कैसे गई? इलाही वक्त छोड़ने गया था साहब। ठीक है, जाओ। उसे जाने का कहकर उसने दोनों हाथ अपने सर पर थामा। 2-3 मिनट सोचने के बाद किसी का नंबर मिलाने लगा। आदाब कबीर दादा, दूसरी घंटी पर कॉल वसूल कर लेगी। यार पाशा, शाम को 9 बजे मेरे पास आ सकते हो? कबीर दादा, शर्मिंदा ना किया करें, आपके हुक्म पर से सरताबी में मैं सोच सकता हूँ। वो मजीद बोला, काशिफ राजपूत, असद खान, शेर खान, फसीह उद्दीन को भी साथ ले आना। पाशा हंसा, कोई मीटिंग वगैरह है या दावत कर रहे हो? और साहब गोई से बोला, कोई ज़रूरी बात है। वैसे उड़ती उड़ती खबरें तो मुझ तक भी पहुंच गई हैं। सुना है शादी वादी के चक्करों में पड़ गए हो। वाकई की तफसील मिलने पर होगी। ठीक है दादा, जल्दी मिलेंगे। पाशा ने राब्ता मुनक़ता किया। उसने मोबाइल फ़ोन एक तरफ फेंका और सोफे की पुश्त पर से टेके आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तनाविश हाथ में सामान पकड़े अंदर दाखिल हुई। कहाँ गई थी तुम? एक झटके से सीधा होते हुए दहाड़ा था और उसने गुस्सा पाकर तनाविश को हक्का बक्का रह गई थी। मैं घर तक गई थी। उसका गुस्सा तनाविश की सोच से मावर था। किससे पूछकर? और एक दिन में तुम्हें माँ की याद सताने लगी। मुझे पूछने का ख्याल नहीं रहा। सोचा था कि आप क़यामत से पहले वापस लौटोगी, मगर आप कुछ जल्दी लौट आए थे। तुम्हें मेरी रोज़मर्रा का क्या पता? वो अभी तक गुस्से में था। तो क्या हो गया? घर तक ही गई थी। बेपरवाही से कहती उसने हाथ पकड़कर सामान कुर्सी पर रखा और उसके करीब आ गई। ये बकवास इसलिए कर रही हो कि तुम्हें सूरत हाल का इल्म नहीं और ये पता नहीं कि मेरे कितने दुश्मन हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओ फल्ला जी, इतनी फिक्रमंदी शोखी भरे लहजे में कहते हुए वो क्लीन पर बैठकर उसके बूट खोलने लगी। एकदम कबीर दादा को लगा कि उसको गुस्सा करना और तशवीश का इजहार करना वाकई ये जाहिर कर रहा है था कि उसे तनाविश की फिक्र थी, लेकिन इस बात इकरार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो फौरन गुस्से का इजहार करते हुए बोला, फिक्र करती है मेरी जूती, और तुम्हें किसने कहा कि मेरे बूट उतारो? वो इत्मीनान से बोला, क्योंकि आप इस वक्त आराम करते हैं, 7 बजे तक लेटते हैं, 8 बजे डिनर करके घर से निकल जाते हैं। वापसी रात के 1-2 बजे तक होती है, कभी कभी पूरी रात नहीं आते। आपका क्या ख्याल है? मुझे आपने अपनी रोज़मर्रा नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से भी नहीं पूछूंगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराई। आज पता नहीं क्यों जल्दी लौट आए। शायद नई नई नवेली दुल्हन की याद सताने लगी थी, इसी वजह से गुस्सा भी कर रहे हैं। मैं कहाँ गई थी है ना? उसने बेजारी भरे लहजे में कहा। दिमाग ख़राब ना किया करो। अच्छा नहीं करती दिमाग ख़राब। अब गुस्सा तो किया और आराम करें। आज के बाद पूछे बगैर ख्वाबगाह से बाहर नहीं निकालोगी। और जूता उतार कर वो उसकी टाई गिरा डीली करने लगी। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। उसे एक तरफ हटाकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, मगर वो उसकी बेजारी को हाथ में लाए बगैर उसके साथ ही चल पड़ी। मेरा ख्याल है मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने लिबास तब्दील कर लूँगा। उसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में घुसते देखकर वो झिला गया। वो शोही से बोली, हाँ बच्चे तो नहीं है, मगर इतने बड़े भी नहीं हुए कि मैं आप पर ध्यान न देना छोड़ दूँगा। एक बीरज़ादा उसे डराने के लिए थप्पड़ तोला और सच में अलमारी से स्लीपिंग सूट निकालकर उसे थमाते हुए उसने शोही से आंखें मटकाईं। कबीर दादा उसे घूर कर रह गया। घूरना बंद करें और बनियान भी उतार लेना। इस दिन को आपको मिलने आई थी तो इसी बनियान में जनाब आराम फरमा रहे थे। बड़ी अम्मा की तरह एक और नसीहत झाड़ते हुए वो बाहर निकल गई। कबीर दादा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इसकी हर बात बर्दाश्त कर रहा है। ड्रेसिंग रूम से निकलकर उसने अपना सामान उठाया और दोबारा अंदर घुस गया। अलमारी में लटके खाली हैंगर्स के साथ ही वो अपने कपड़े लटकाने लगी। कबीर दादा लिबास तब्दील करके बेड की तरफ बढ़ गया था। वो भी अपने जूते और कपड़े वगैरह संभाल कर बेड की तरफ बढ़ गई और उसके साथ पड़े तकिए पर कोनी टेक कर लगाकर बैठते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आज जल्दी क्यों आए? तनाविश का लहजा कुछ किसी ख्याल रखने वाली बीवी का सा था। तुम्हें से क्या मैं किस वक्त लौटता हूँ बताया है ना? जो चंद दिन यहाँ गुजारने आए हो अपने काम से काम रखो।